اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سامعین اکرام، سورہ لہب کی تلاوت کی ہے۔ سورہ لہب یہ مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو ہر طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا کہ جب تم مجھے صادق بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو، تو میں تم سے کہتا ہوں انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، میں تمہارے لیے ایک سخت عذاب دیکھ رہا ہوں، کیا تم میری اس بات کو بھی مانو گے؟ تو اس پر ابو لہب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے یہ کہنے پر سورہ لہب نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو لہب کو جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت تباہ ہو جائیں، یدا دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی سے مراد ابو لہب کی ذات ہے، یعنی ابو لہب تباہ اور برباد ہو جائے کہ اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی تباہی کے لیے فرمایا کہ ابو لہب تباہ اور برباد ہو جائے، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، یعنی اس کا مال اور اس کی اولاد اسے کچھ بھی کام نہیں آئی، اس کو اللہ کے عذاب سے نہ اس کا مال بچا سکا نہ اس کی اولاد بچا سکی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بہت ہی گورا خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، لہب کہتے ہیں انگارے کو، اور اسی کنیت سے وہ مشہور ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے، یعنی اس کی اولاد اس کو بچا نہیں سکی نہ اس کو اس کا مال بچا سکا۔ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تبت یدا ابی لہب وتب، جب اس نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنی مال اور اولاد کا فدیہ کر دوں گا۔ اس پر اس کی اس بات کا رد نازل ہوا، اور یہ آیت کا حصہ نازل ہوا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ان قریب دھسے گا لپٹ مارتی آگ میں، ذات لہب لپٹ مارتی، نارن آگ، ان قریب ابو لہب دھسے گا لپٹ مارتی آگ میں، وامرأتہ اور اس کی بیوی، اس کی بیوی یعنی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عناد اور بغض رکھتی تھی، اور باوجود اس کے کہ وہ بہت مالدار اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عداوت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور کو اور حضور کے صحابہ کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔
حضور کی ایذا رسانی اس کو اتنی محبوب اور پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، یعنی کانٹوں کا گٹھا خود اپنے سر پر لا کر راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ وَمَرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، حطب کے معنی لکڑیوں کا گٹھا، حمالہ کا معنی اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل، رسہ، من مسد، کھجور کی چھال کا، جس سے کہ وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا اور رسی سے گلے میں اس کے پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس صورت پاک سے ہمیں یہ درس ملا کہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ جو دین اسلام سے دشمنی، بغض و عناد رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ برباد اور تباہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس صورت میں یہی درس دیا ہے کہ دیکھو، ابو لہب نے دین اسلام میں روڑے اٹکائے، دین اسلام کو روکنے کے لیے اس نے کوششیں کی، اس کی بیوی نے کوششیں کی، ہم نے ان کو دنیا ہی کے اندر تباہ اور برباد کر دیا، اور آخرت کے اندر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔